اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میں بھی منصور ہوں قحط و اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ یہ حقیقت ہے کہ شاید اپنے والد سے زیادہ نہیں تو کم ہم نے محبت نہیں کی خان صاحب سے۔ کل میں اور عامر بھائی جب اڈیالہ میں خان صاحب سے ملے، ان کی صحت اچھی تھی، حشاش پشاش بھی لگ رہے تھے، تفصیلی گفتگو ہوئی، ماشاءاللہ فتح مکہ ماڈل پہ ہم نے بات کی، بڑا دل دکھایا، نیلسن منڈیلا کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی۔ ویژن ان کا یہ تھا کہ حکومت میں آ کے ہم ملک کو آگے لے کے جائیں بجائے اس کے کہ ذاتی انتقام کی بات ہو۔ لیکن جو پھر رات میں گھر گیا، جب ہم جا رہے تھے وہاں سے، جس طرح وہ اٹھے، پھر ظاہر ہے ہم وہاں سے نکل کے اپنے اپنے گھر یا باہر آ گئے، اور خان صاحب کو، جس کو زنداں کہتے ہیں یا جیل کہتے ہیں یا چکی کہتے ہیں، جو بھی آپ کہیں، وہاں لے جایا گیا۔ عزت سے گئے وہ، ظاہر ہے ان کا خیال اس طرح سے، تو قوم وزیر اعظم ہیں، امت کے لیڈر ہیں۔ لیکن دکھ ہوا کہ جس طریقے سے خان صاحب چلے گئے، مطلب ہے کہ کیا یہ اس امت کا، اس قوم کا یہ نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اس کو کوئی لیڈر دے گا تو ٹیپو سلطان سے لے کے اور آج تک عمران خان صاحب تک یہ کہانی ہے کہ ہمارا لیڈر اس طرح سے، اور یہ نقصان عمران خان کا نہیں ہے، یہ نقصان قوم کا ہے۔ عمران خان آلریڈی 70 سال سے زیادہ ہے، اس کو آپ وزیر اعظم بناؤ نہ بناؤ، بنے نہ بنے، اس کی عزت جو اللہ نے دی ہے وہ روز بروز بڑھی رہی ہے۔ تو اصل میں نقصان قوم کا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ ہو اور آپ اس کو اس اثاثے سے محروم کر کے بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیں، تو قوم کا اثاثہ جیل میں ہے اور قوم پریشان ہے۔ مجھے دکھ اس کا ہے کہ میں نے تو بچپن سے when I was in class 1 or 2 تب سے ہم خان صاحب کو فالو کر رہے ہیں، ہمارا ہیرو ہے بچپن سے، کرکٹ کا ہیرو۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا اس زمانے میں، عمران خان، جہانگیر خان اور حسن سردار، اور یہ وہ لوگ تھے، جاوید میاں، جو ہر میدان میں پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے رکھتے تھے۔ لیکن اس آدمی کے پیچھے کوئی اللہ کی، کوئی ایسی اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے، یا اس کو اس کی ماں کی دعا ہے، یا اس قوم کے چھوٹے بچوں کی دعا لگی ہے، یا اس کے پیچھے جو بھی دعا ہے کہ اللہ نے اس آدمی کو پچھلے 50 سال ہر دن دوسرے دن زیادہ عزت دی ہے اور وہ آگے بڑھتی گئی۔ قدرت اس پر مہربان ہے۔ تو عامر بھائی دل اس پہ دکھی ہے کہ جس نے ہمیشہ سبز ہلالی پرچم کو لہرا کے رکھا اور پاکستان کی شان بڑھائی، آن بڑھائی، اور جس نے یہاں نہیں اغیار کے، صہیونیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ لڑی اور اپنی پاک سرزمین کو اغیار کے پنجوں سے بچا کے یہ کہا کہ نہیں، کوئی نہیں، یہاں کوئی اڈا شڈا آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک رات نہیں، اس کا 1 منٹ بھی زندان میں کیوں گزرے، ان کا کیوں نہیں گزرے، جو اس ملک کے ساتھ اور اس امت کے ساتھ جنہوں نے ہمیشہ یہ کیا ہے، ہمیشہ ٹیپو سلطان ہی سزا کیوں کھائے؟ یہ میرا سوال ہے۔ دل بڑا دکھی تھا کل رات کہ خان صاحب کو اس طرح ہم نے اپنے سے جاتے ہوئے دیکھا، اور والدہ نے صبح پوچھا میرے سے، رات تو میں دیر پہنچا، ملاقات نہیں، پوچھا خان صاحب کیسے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ ان کی صحت اچھی ہے، ہی واز گڈ، لیکن ہم سب اداس ہیں کیونکہ امت کا لیڈر، امت کا سربراہ، صرف پاکستان کا نہیں، اس کو ہم نے اٹھا کے ادھر پھینکا ہے جو جگہ ملک کے غداروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سوچ اور فکر کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے لیے ہونی چاہیے، وہاں ہم نے اس کے غلام کو رکھ دیا ہے۔ بہرحال اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور بے شک میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ جو یہ بات اس رات اس ملنگ کے منہ سے نکلی تھی، انشاءاللہ وہ پوری ہوگی کہ ہمارا لیڈر واپس اسی کرسی پہ آئے گا، اور انشاءاللہ چیف وپ عامر ڈوگر صاحب اپنے ہاتھ سے عمران خان صاحب کو وہ ادھر لے کے آئیں گے اور اسی کرسی پہ دوبارہ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ علی بھائی آپ کی بات کو میں بڑھاتا ہوں، 8 فروری کو جو قوم نے ووٹ دیا ہے وہ خاموش انقلاب تھا، وہ ووٹ چابی بنے گا اس تالے کی جو اڈیالہ جیل کا تالا ہے، اور وہ کھلے گا، عمران خان ہمارا لیڈر رہا ہوگا، اور انشاءاللہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ عمیر بھائی، سے پاکستان زندہ باد۔ بے شک پاکستان زندہ باد، اور خان صاحب کے مشن کی واقعی تکمیل ہوئی ہے، جو قوم ہم تلاش کر رہے تھے، آج وہ 75 سال کے بعد قوم بن چکی ہے۔ دستی صاحب آپ کی قربانی کو سلام۔ مستی خیل صاحب
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है वाह। चमन में दीदावर पे। दस्ती साहब, हम एक ऐसे मर्द मुजाहिद के, मर्द कलंदर के साथ हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आका दो जहां की हुर्मत का और ख़त्म नबूवत का अजीम पहरेदार है, जिसने पाकिस्तान की आन और शान को बढ़ाया। इन्होंने पाकिस्तान की जो नज़रियाती जो असास है उस पे खान ने काम किया और उस पे पाकिस्तान के नौजवानों को मोबलाइज़ किया, यूथ को मोबलाइज़ किया, पढ़े लिखे को मोबलाइज़ किया कि पाकिस्तान में सोशल जस्टिस होना चाहिए और पाकिस्तान जो खुद मुख्तार और पाकिस्तान जो जागता पाकिस्तान हो। हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान जो 24 करोड़ आवाम पे मुश्तमिल है और एटॉमिक पावर है और पाकिस्तान की 7 करोड़ की फ़ौज है जो 7वीं बड़ी फ़ौज है, हम जो है इतने क्या कहते हैं वेलर के साथ, विल के साथ और पैशन के साथ हम चाहते हैं कि पाकिस्तान दस्ती साहब, झूठ की दहलीज पर झुकने से बेहतर मौत थी, करबला वालों के मुझको मुझे सारा अच्छे लगे। इमरान खान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरीक का मजबूत तरीक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरा मुल्क इन अंधेरों से निकलेगा। अवैस जखड़ MNA उधर अवैस भाई, यंग MNA। want to say something? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से आमिर डोगर साहब ने फरमाया है कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था तो उसने साबित कर दिया था कि इमरान खान साहब के लिए अवाम निकली है और इमरान खान साहब को 203 सीटें पाकिस्तान की अवाम ने दी हैं, जिसका मैंडेट इन्होंने चुरा लिया था। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसकी रिपोर्ट की है कि अवाम का मैंडेट चुराया गया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे और फिर एक दफ़ा इस्लाम का बोलबाला होगा पूरी दुनिया में और एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। फी अमान अल्लाह।